شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورت کا آغاز فجر کی قسم سے ہوا ہے۔ رات اور دن کے طبعی احوال کو روز جزا کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تاکہ جو لوگ دنیا پرستی میں مگن ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تاریخ کی بعض عظیم قوموں کے عبرتناک انجام کو پیش کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا فرمانروا ایک دن ضرور ہر ایک کا محاسبہ کرے گا۔ کمزوروں کے حقوق غصب کرنے پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ طرز عمل آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے۔ عدالت خداوندی کی تصویر پیش کرتے ہوئے منکرین اور مومنین کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہماری سعی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔